اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد نوید اقبال اشرفی آپ کو اپنے چینل فیضان اشرفیہ ملتان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے، اور آج کے پروگرام کو ہم نے محرم الحرام کی نسبت سے ترتیب دیا ہے۔ آپ کے بھیجے گئے سوالات ہم اپنے مہمان خصوصی جناب امیر حلقہ اشرفیہ ملتان حضرت نور المشائخ ابو المجتبیٰ سید مصطفیٰ اشرف شاہ اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ سے ہم پوچھیں گے۔ آئیے ہم اب اپنے مہمان خصوصی کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، ہمارے پروگرام میں آپ کی شرکت کا بہت بہت شکریہ۔ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ حضور، محرم الحرام کے مہینے کے متعلق ہمارے بہت سے مریدین اور دوستوں نے کچھ سوال بھیجے ہیں، تو ہم سوالات شروع کرتے ہیں، آپ کی اجازت ہے؟ بالکل۔ حضور، سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ اسلام میں 10 محرم الحرام کی کیا اہمیت ہے؟ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس ماہ مبارک میں بہت سے واقعات ہوئے۔ اس ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی حاصل ہوئی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو جو ہے فرعون سے آزادی حاصل ہوئی۔ اسی لیے جو ہے 10 محرم کو یہودی روزہ بھی رکھا کرتے تھے اس خوشی میں۔ اور پھر اب جو ہے حضرت امام حسین کی نسبت سے ہم 10 تاریخ کو ان کی یاد مناتے ہیں۔ یہ جو ہے محرم الحرام کی اہمیت ہے، اور اس کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ حضور، 10 محرم الحرام کو لوگ والدین کی قبروں پہ جاتے ہیں یا اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پر جاتے ہیں، تو یہ ان کی قبروں پر جانا کیسا ہے؟ لیکن قبروں پہ جانا تو محرم الحرام کے 10 تاریخ کے علاوہ بھی ہونا چاہیے۔ اپنے عزیز و اقارب کے قبروں کو دیکھ بھال کرنی چاہیے تاکہ ان کی قبر کے نشان باقی رہے، اور جب ہم جائیں تو ان کی قبر پر فاتحہ پڑھیں، اثار ثواب کریں۔ تو یہ ایک روایت بن گئی ہے کہ 10 محرم الحرام کو جو ہے لوگ قبرستان جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شرعی طور پہ اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ جانا بہت اچھا ہے، اور اپنے لوائقین کو اثار ثواب کرنا یہ ضروری ہے، اور یہ سب قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ بہت بہتر۔ حضور، 9 اور 10 محرم کو ختم دلوانا کیسا؟ ختم دلوانے کا مقصد بھی اثار ثواب ہے۔ اب ہم جب ختم دلواتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جی بالکل، اور جو ہے درود پاک پیش کرتے ہیں، جی اور اس کے بعد جو ہے ہم ان تمام چیزوں کا ثواب اپنے محرومین تک پہنچاتے ہیں۔ بہت تو اسی طرح محرم میں جب ہم فاتحہ کرتے ہیں تو امام علی مقام اور 72 شہداء کربلا، ہم ان کی قربانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور پھر ان کی روح کو اثار ثواب پہنچاتے ہیں۔ بہت تو یہ ان کے درجات کی بلندی کا سبب ہے، اور ہم جو کچھ اثار ثواب کرتے ہیں اس کا ثواب ہمیں بھی ملتا ہے۔ بہت بہتر۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور کرنا چاہیے۔ اسی طرح اپنے ان عظیم ہستیوں کی یاد منانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضور، ایک اور سوال آیا ہے کہ 9 اور 10 محرم کو جو روزہ رکھا جاتا ہے، وہ روزہ رکھنا کیسا ہے؟ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ بنی اسرائیل کو آزادی ملی فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں، جب وہ دریائے نیل عبور کر کے دوسری طرف چلے گئے اور فرعون دریا میں غرق ہو گیا، تو وہ 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ تو یہودی اس تاریخ میں کی وجہ سے اس کی خوشی منانے کے طور پر اور اللہ کے شکرانے کے لیے روزہ رکھتے تھے 10 تاریخ کا۔ تو جب صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر زیادہ لازم ہے کہ ہم اس 10 تاریخ کو روزہ رکھیں، تو سرکار نے فرمایا پھر تم 9 اور 10 کا روزہ رکھو۔ اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے جو ہے پھر یہودیوں سے مماثلت نہ ہو۔ اگر ہم نے بھی 10 کا رکھا، وہ بھی 10 کا رکھتے ہیں، تو یہ پھر مماثلت ہوگی۔ تو ان سے مماثلت نہ کرو، بلکہ پھر 9 اور 10 کا رکھو، اور اگر آپ کا 9 کا روزہ نہیں رکھ سکے تو پھر 10 11 کا رکھ لیں۔
بہت بہتر. تو اور روزے کا تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ثواب ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے ہم روزہ رکھتے ہیں اور رب العالمین فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دیتا ہوں. بہتر. تو یہ روزہ رکھنا بھی جو ہے آج ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس کا ثواب بھی ہم پھر شہداء کربلا کو پہنچاتے ہیں. بہت اللہ بہتر. تبارک و تعالیٰ اس کے ثواب سے ہمیں بھی مستفید فرماتا ہے. آمین. حضور ایک اور ہمارے دوست نے سوال بھیجا ہے کہ 5 سے 10 محرم کے درمیان جو سبیلیں لگائی جاتی ہیں وہ کیسی؟ ہاں یہ بھی جو ہے حضرت امام عالی مقام کی یاد میں ہم لگاتے ہیں. 7 تاریخ کو محرم کی جی. حضرت امام عالی مقام پر پانی بند کر دیا گیا. نہر فرات پر پہرا لگا دیا گیا کہ اہل بیت تک پانی نہ پہنچ سکے. یہ ایک ان کا حربہ تھا کہ اہل بیت کی جو ہے وہ ہمت ٹوٹ جائے اور وہ سرنڈر کر جائیں اور پھر وہ یزید کے جو ہے بیت پر راضی ہو جائے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ اسلام کی خاطر نکلے تھے اور اسلام کو بچانے کے لیے آئے تھے. پھر حضرت امام حسین اور ان کے رفقا نے جو صبر اور برداشت کی مثال قائم کی وہ رہتے دنیا تک ہمیں نہیں ملتی. تو حضرت امام حسین نے اور ان کے رفقا نے صبر کیا اور 3 روز تک جو ہے بھوک پیاس کو برداشت کیا اور 10 محرم کو جامع شہادت نوش کیا. تو ان کی یاد میں ہم یہ سبیلے وغیرہ لگاتے ہیں اور اس میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں. تو اس میں کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے بلکہ پانی پلانا ویسے بھی ثواب ہے. اور جو ہے ان کی یاد میں پانی پلانا یہ اور اچھا ہے کہ ہم ان کے جو ہے شہادت کو بھی یاد کرتے ہیں اور ان کے اثار ثواب کے لیے لوگوں کو پانی پلاتے ہیں. بہت بہتر. حضور ایک اور سوال ہے کہ 9 اور 10 محرم الحرام کو لوگ لنگر بانٹتے ہیں تو یہ لنگر بانٹنا کیسا ہے؟ یہ پھر وہی سوال جو ہے سوال وہی ہے کہ ہم اثار ثواب کرتے ہیں. اب جب کھانا پکاتے ہیں تو اس پر بھی ہم ختم کرتے ہیں, ختم پڑھتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. غالباً جو ہے بخاری کی حدیث ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے سامنے کھانا رکھا گیا آپ نے اس پر کچھ پڑھا اور پھر وہ کھانا تقسیم کر دیا. تو حضور کی سنت سے بھی یہ ثابت ہے کہ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کی جائے اور اگر نہ بھی رکھے کی جائے ویسے بھی فاتحہ کر لے تو اصل مقصد جو ہے وہ صرف اثار ثواب ہے. ان کے لیے اثار ثواب کر کے ان کے نام سے پھر آپ کھانا تقسیم کر دیں تو اس کا ثواب بھی ان کی روح کو پہنچتا ہے اور اس ثواب کے اندر آپ بھی شامل ہو جاتے ہیں. بہت بہتر. تو ایسا کرنا بالکل صحیح ہے اور کرنا چاہیے. بہت بہتر. تو 9 اور 10 محرم الحرام کو کون کون سے وظائف کرنے چاہیے؟ 9 اور 10 کو جو ہے وظائف میں ایک تو یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں. ذکر و اذکار جو بزرگان دین اولیاء کاملین نے جو ہمیں بتائے ان میں درود شریف سر فہرست ہے کہ درود شریف کے جو ہے ختم کی محفل منعقد کی جائے اور آپ اگر اکیلے پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ کم سے کم اپنے تمام گھر والوں کو 10ویں شب کو جمع کیے کریں ایک جگہ پر اور پھر بیٹھ کر درود شریف کا ورد کریں جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں. اور جو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ ہر بندہ 5 تسبیح کم سے کم درود پاک کی پڑھے یعنی 500 مرتبہ. پھر جتنے بھی افراد ہیں ان سب کا ٹوٹل کیا جائے کہ کتنا ہم نے درود پڑھا پھر وہ درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچایا جائے اور اس کا ثواب جو ہے پھر شہداء کربلا کو پہنچایا جائے. اس کے علاوہ جو ہے قرآن کی تلاوت ہے اور آیت کریمہ کا ختم ہے. مطلب یہ کہ مختلف بزرگان دین نے مختلف طریقے ہمیں بتایا اوراد و وظائف کے. اصل مقصد اس کا بھی ایصال ثواب ہی ہے. ان کی یاد منانا ان کی طرح عبادت کرنا. 10ویں شب کو جو ہے امام علی مقام نے یزیدی لشکر سے مہلت مانگی کیونکہ وہ تو جو ہے رات کو ہی جنگ کرنے کو تیار تھے. تو آپ نے ان کو سے اس بات کی مہلت مانگی کہ آج کی رات ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے مہلت دو. تو پھر وہ جنگ صبح تک ملتوی ہو گئی اور ساری رات شہداء کربلا نے عبادت میں گزاری. تو یہ رات ہمیں جا کر گزارنا اور عبادت کرتے ہوئے گزارنا نوافل پڑھتے ہوئے گزارنا یہ بھی شہداء کربلا کی سنت ہے اور ان کے سارے ثواب کے لیے یہ عبادت کرنا بھی جو ہے بڑا مستحسن عمل ہے اور اس کا جو ہے اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. بہت بہتر. حضور 9 اور 10 محرم الحرام کے دن کن کن کاموں سے گریز کرنا چاہیے؟ 10 محرم الحرام کا احترام تو یہ ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا دنیاوی کام نہ کریں. اس دن بھی ہم اپنے جو ہے دن کو عبادت میں گزاریں
اور حضرت امام علی مقام کے کربلا کے واقعے کو یاد کریں، اپنے بچوں کو اس واقعے کی جو ہے تفصیل کے ساتھ بتائیں، تاکہ ان کے اندر بھی جو ہے یہ بات پیدا ہو، ان کی محبت پیدا ہو کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی. اور ایسے کوئی بھی غیر شرعی عمل سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس کی ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی اور پھر ہم اس دن یہ عمل کریں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر ہم ان کی قربانی سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں ان کی قربانی کا جو ہے کوئی افسوس نہیں کہ جس طرح ان پر ظلم کیا گیا تو ہم اس سے پھر جو ہے تعلق کا اعلان کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، ہم ان کی محبت ہم سب پر واجب ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی احب حاذین، مجھ سے محبت کرو اور ان دونوں سے. کن دونوں سے؟ امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. پھر فرمایا و امہما و اباہما کانا معی فی درجاتی یوم القیامہ، کہا ان کے والدین یعنی امام حسن حضرت امام علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرو. اور پھر فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ محشر میں اور جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان. یہ کتنا بڑا جو ہے نا حضور انعام عطا فرما رہے ہیں اپنے جو ہے عزیز و قارب سے محبت کا، اہل بیت سے محبت کا. حضور کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، اور جنت میں حضور سب سے بڑے اونچے درجے پر جنت کے موجود ہوں گے. حضور فرماتے ہیں جو شخص ان سے محبت کرے گا وہ اس مقام پر میرے ساتھ ہو. سبحان. تو یہ بہت بڑا جو ہے ہمارے لیے انعام ہے ان جو ہے نفوس قدسیہ سے. تو یہ محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس دن ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو ہماری محبت کا دعوے کو جھوٹا ثابت کرے، بلکہ اس دن کا احترام کریں. اس دن جو ہے ہم ان کی یاد منائیں، ان کے لیے جو ہے سال ثواب کے لیے محفل منعقد کریں، اور وہ دن ہم اپنی عبادت اور عیادت میں گزاریں. حضور ہمارے ایک اور دوست ہیں، انہوں نے سوال بھیجا ہے کہ کربلا کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ لیکن کربلا کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اسلام پر ہمیشہ کاربند رہنا چاہیے. بے شک. کیسے بھی جو ہے مصیبت کا وقت آئے لیکن ہمیں اسلام کا دامن نہیں چھوڑنا. کوئی بھی ایسی آندھی چلے اور کیسے بھی جو ہے غیر مسلموں کی طرف سے یا جو ہے اپنے منافقین کی طرف سے کہ وہ ہمیں اسلام سے ہٹانا چاہیں. حضرت امام حسین نے صرف بیعت اس لیے نہیں کی کہ یزید جو تھا وہ فاسق اور فاجر تھا، اس کے اعمال جو تھے وہ اسلام کے خلاف تھے. وہ شراب بھی پیتا تھا، وہ جناب جوا بھی کھیلتا تھا اور دوسرے کھیل تماشوں میں مصروف رہتا تھا. تو آپ نے اس کی بیعت نہ کر کے یہ ثابت کیا کہ اسلام میں ایسے شخص کی اطاعت کرنا جرم ہے، بالکل جائز نہیں ہے. بے شک. تو آپ نے جو ہے اپنی شہادت کو قبول کیا لیکن اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. تو اس سے سبق یہی ملتا ہے ہمیں کہ ہم جو ہے جب اسلام پر کوئی بات آئے تو پھر ہم اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کریں اور اپنی جان جو ہے اسلام کے لیے قربان کریں. یہ امام حسین کا درس ہے اور یہ کربلا کے واقعے کا پیغام ہے. ماشاء اللہ. حضور ایک اور ہمارے دوست نے سوال بھیجا ہے کہ محرم الحرام کا جو اسلامی سال آپ کو پتہ ہے کہ وہ پہلا مہینہ ہے، اور کیا ہمیں یکم محرم الحرام کو کسی قسم کی کوئی خوشی منانی چاہیے؟ کیونکہ سال اسلامی سال ہے، جس طریقے سے قمری جس طریقے سے عیسوی سال ہے شروع ہوتا ہے تو لوگ نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں. تو کیا ہمیں اس میں بھی کچھ اس قسم کا کرنا چاہیے کہ ہمیں چاہے وہ اسلامی دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہم خوشی منائیں یا کوئی بھی، تو کیا ہم خوشی منا سکتے ہیں؟ دیکھیں اسلامی سال کا پہلا مہینہ بالکل محرم ہے، اور جس طرح آپ نے ہیپی نیو ایئر کا ذکر کیا تو یہ تو جو ہے غیر مسلمیت کا طریقہ ہے خوشی منانے کا، کہ وہ نئے سال پر جو ہے وہ عجیب عجیب حرکتوں میں ملوث ہوتے ہیں اور ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں. لیکن اسلام نے ہمیں خوشی اور غم منانے کے دونوں طریقے بتائے ہیں. بہت بہتر. تو ہمیں اپنے اسلام کو یعنی اپنے دین کو جو ہے اس فوقیت دینی چاہیے، ہمیں اپنے دین کے مطابق چلنا چاہیے. ہاں یہ صحیح ہے کہ جب محرم کی پہلی تاریخ آئے تو ہم ایک دوسرے کو یہ مبارکباد دے سکتے ہیں کہ اب ہمارا اسلامی سال شروع ہو چکا، آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سال کو سلامتی بنائے، یہ آپ کے لیے خوشیوں والا سال بنائے. یہ دعا کے ساتھ ہم جو ہے اس سال کی آمد کی خوشی منا سکتے ہیں. اس طرح نہیں، ان لوگوں کی طرح نہیں کہ الٹے سیدھے
کاموں میں پھر ملوث ہو جائیں کہ نیا سال شروع ہو گیا، تو اس میں شکرانے کے نفل ادا کریں اور پھر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس سال کو برکت والا بنائیں. تمام پریشانیاں جو ہم اس وقت ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں جو ہے بچائے، اس سے پریشانیوں کو ہم سے دور فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. تو ہمارے یہاں جو اسلام کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کریں. ماشاءاللہ. حضور ایک اور دوست نے سوال کیا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں شادی یا نکاح کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں محرم میں جو ہے شادی کرنا اور نکاح کرنا یہ کوئی شرعی طور پہ کوئی اس کی ممانعت نہیں ہے. بہت بہتر. حضرت امام حسین کی شہادت کا تقاضا تو یہی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے جو ہے اقارب سے محبت کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے جو ہے ان سے دلی تعلق ہے اور محبت ہے تو ہمارا تو ایمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ ایسے موقع پر کوئی خوشی منائی جائے. ہاں ہم جو ہے اپنے جو خوشی کا جو ایونٹ ہے اس کی تاریخ کو اگلے مہینے لے جا سکتے ہیں اور تاریخوں میں کر سکتے ہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے تو آپ اس کو آگے بڑھا دیجیے، کیونکہ یہ کتنا عظیم اور عجیب اسلام کے تاریخ کا واقعہ ہے کہ جس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے کہ نواز رسول کو شہید کیا گیا. تو ہمارے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں اپنے جو خوشی کے تہوار ہیں یا ایونٹ ان کو مؤخر کریں اور اگلے مہینے تک لے جائیں، اگلے مہینے میں کریں. پورا سال آپ کے لیے پڑا ہوا ہے خوشیاں منانے کے لیے، تو اس مہینے میں کم سے کم آپ کی شہادت کے احترام میں اور آپ کے جو ہے اس عظیم واقعے کی وجہ سے اپنے ان خوشیوں کے تہواروں کو آگے لے جائیں. بہت اور اس ماہ مبارک میں صرف اس کی یاد منائیں اور ان کی عظیم شہادت کو خراج تحسین پیش کریں. بہت بہتر. حضور آپ نے بہت ہی تسلی بخش اور ماشاءاللہ تشفی طریقے سے آپ نے جوابات دیے ہیں. امید ہے کہ میرے جتنے بھی ناظرین ہیں جنہوں نے سوال بھیجے ہیں اور جتنے بھی میرے دوست ہیں یا برادران ہیں جو ہم سے سوال پوچھنا بھی چاہتے ہیں اور پوچھ بھی رہے ہیں تو ان کو تسلی بخش جواب مل گیا ہوگا. اور ناظرین میری آپ سے یہ درخواست بھی ہے کہ اگر آپ مزید کوئی اس قسم کے سوالات کرنا چاہتے ہیں چاہے محرم الحرام کے متعلق ہیں یا کسی بھی اسلامی تہوار مزید جو ہمارے آتے ہیں چاہے خوشی کے ہیں چاہے غمی کے ہیں، آپ ان کے متعلق سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو ہماری جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں آپ ان کے کمنٹ سیکشن میں سوالات پوچھ سکتے ہیں یا ہمیں ڈائریکٹ میسیجز کر سکتے ہیں. اور امید ہے آپ کو ہماری آج کی نشست بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب بہت اچھے انداز سے مل گیا ہوگا. اگر آپ کو ہمارے مزید اس قسم کے سوالات کا جواب بھی چاہیے تو آپ سوالات بھی بھیجیں اور ہمارے اس چینل کی جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں آپ انہیں دیکھیں اور ہمارے آپ چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ آپ کو دنیاوی طور پر بھی روحانی طور پر بھی اور شرعی لحاظ سے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان کا انشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز سے جواب دیا جائے گا اور تسلی بخش آپ کو جواب دیا جائے گا. اور مزید آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی بھی آپ اس بارے میں ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ہمارے چینل کے توسط سے ہم سے رابطہ فرما سکتے ہیں. آج کا پروگرام کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں اور اپنے مہمان خصوصی جناب سید مصطفیٰ اشرف شاہ اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ کو کی تشریف آوری کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے اور ہمارے ساتھ بہت اچھی نشست کی. بہت شکریہ حضور. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.